السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اور اچھے سے رکھے۔ میرے معزز ناظرین کرام اور مسلمان بھائیوں، آپ دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو ہر چیز کو بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد آپ کو ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین کی طرف دیکھیں اور غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو صاف ظاہر ہوگا کہ ٹرین کو بنانے کا مقصد اور اس کو ایجاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے دور دراز کا سفر جلدی طے کر لیا جائے۔ اسی طرح ہوائی جہاز کو جب بنایا گیا ہوگا تو اس وقت ایک مقصد کو سامنے رکھا گیا ہوگا، اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوائی جہاز کو ایجاد کیا ہوگا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دور دراز کا سفر، دوسرے ممالک کا سفر جلدی طے کر لیا جائے۔ اسی طرح جب بلب کو پہلی مرتبہ بنایا گیا ہوگا تو اس کا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے ہم روشنی حاصل کریں اور اندھیرے کو دور کریں۔ آپ میری نظر کے سامنے ویڈیو میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر موبائل اور فون رکھا جائے۔ اسی طرح میرے چہرے کے اوپر آپ چشمہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جن کی بینائی کمزور ہے، آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے ذریعے اس مسئلے کو، اس پریشانی کو دور کرے۔ غرض کے ہر چیز کو ایجاد کرنے کے پیچھے اور بنانے کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور ہم انسان اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، تو یہ ہم انسانوں کا گمان غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو، انسان و جنات کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہے، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر خود فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم انسانوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے مالک حقیقی کو، اور مالک حقیقی نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس پیدا کرنے کے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ لیکن ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر دنیا کے سرگرمیوں میں الجھ گئے ہیں، اور دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر اتنی پیوست کر چکے ہیں، اتنی بیٹھا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کے قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، عبادت سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس مالک نے، جس خالق نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہے، ہمیں کان دے رکھا ہے، ہمیں زبان دے رکھا ہے، بازو کے اندر قوت دے رکھا ہے، جسم کے اندر طاقت دے رکھا ہے، جوانی دے رکھی ہے، اور اسی طرح جسم کے ہر عضو صحیح سالم ہے، کم از کم اس مالک حقیقی کی تو اس مالک حقیقی کو تو ہم نہ بھولیں، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ آج دنیا میں لوگ اتنے پیوست اور دنیا کی سرگرمیوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ حتیٰ کہ مال و دولت جمع کرنے میں بوڑھے ہو جا رہے ہیں، ضعیف العمر ہو جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر مال و متاع جمع کرنے کی لالچ اور حرص اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پوری عمر گزر گئی، کم از کم عمر کے تھوڑے سے لمحے اور تھوڑے سے دن باقی ہے، اسے تو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار لیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو نہ چھوڑے، اور اللہ کو کسی بھی حال میں نہ بھولے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرے، اور ہر حال میں اپنے مقصد تخلیق کو سامنے رکھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔